اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طویل آیت مبارکہ ہے، تو آسانی میں سمجھنے کے لیے ہم لوگ 4 حصوں میں اس کو تقسیم کرتے ہیں اور پھر تلاوت کرتے ہیں اور پھر ترجمہ کرتے ہیں اور پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ پہلا حصہ، اور پورا کرو حج کو اور عمرے کو واسطے اللہ کے، پس اگر تم کو گھیر لیا جائے پس جو میسر ہو واسطے قربانی کے وہ قربانی کر دو، اور نہ تم منڈواؤ اپنے سروں کو یہاں تک کہ قربانی پہنچ جائے اپنے جگہ تک، یعنی بیت اللہ تک۔ اس آیت مبارکہ کے اندر 4 قسم کی صورتحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جو انسان کو حج یا عمرہ کرتے وقت پیش آ سکتی ہے۔ ابھی ہم نے پہلی صورتحال کی تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پورا کرو حج کو اور عمرہ کو واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اگر تم کو گھیر لیا جائے تو یہ واقعہ ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ، جب وہ عمرے کی نیت سے جا رہے تھے سن 6 ہجری کے اندر، اور ان کو مشرکین مکہ نے روک لیا تھا حدیبیہ کے مقام کے قریب۔ ان کو آگے جانے نہیں دیا تھا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ سب لوگوں نے احرام باندھ لیے تھے۔ تو نفلی عبادت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان چاہے وہ نفلی عبادت کر لے، لیکن اگر کسی نے نفلی نماز شروع کر دی ہے اور اس کو توڑ دی ہے تو اس کی قضا ہے، اگر کسی نے نفلی روزہ رکھ لی ہے اور اس کو توڑ دیا تو اس کی بھی قضا ہے۔ اسی طرح عمرہ ایک نفلی عبادت ہے، لیکن صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھ لیا تھا، نیت ہو چکی ہوئی تھی، لیکن مشرکین نے ان کو راستے میں روک لیا سن 6 ہجری کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم نے نیت کر لی ہے حج کی اور روزے کی تو اس کو تمہیں پورا کرنا چاہیے۔ اور ہم نے دیکھا تاریخ کے اندر کہ انہوں نے اگلے سال جب صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا، معاہدے کے اندر یہ بات آئی تھی کہ سن 7 ہجری میں آپ لوگ آئیں گے اور مشرکین مکہ شہر کو چھوڑ دیں گے اور اس وقت آپ عمرہ قضا ادا کریں گے۔ تو ایسے ہی ہوا، سن 7 ہجری میں وہ لوگ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور عمرہ قضا ادا کیا انہوں نے ادھر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور پورا کرو حج کو اور عمرے کو، لیکن اگر تم کو گھیر لیا گیا ہے تو آپ قربانی کریں اور اسی مقام پہ ٹھہریں جہاں آپ کو روکا گیا ہے جب تک کہ قربانی بیت اللہ تک نہ پہنچ جائے۔ لیکن صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی بھی مشرکین نے نہیں جانے دی تھی، اس کو انہوں نے وہیں پہ قربان کیا تھا، پھر واپس مدینے کی طرف چلے گئے تھے۔ لیکن یہ صورتحال آج کل کی دنیا میں بھی آ سکتی ہے، کچھ لوگ حج پہ اور عمرے پہ جا رہے ہیں، خدا نخواستہ جنگ ہو جاتی ہے، وہاں پہ کوئی آفت آ جاتی ہے، خدا نخواستہ سیلاب یا طوفان۔ اگر کسی نے احرام باندھ لی ہے اور وہ نیت کر لی ہے تو اسے یہ چاہیے کہ وہیں پہ رک جائے، قربانی کرے وہاں پہ جو بھی میسر ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد جب تک قربانی بیت اللہ تک نہیں جاتی وہیں پہ رکے، اور اس کے بعد واپس جہاں سے وہ آیا واپس چلا جائے، لیکن اس کو قضا وہ ادا کرنا پڑے گی جب حالات سازگار ہو جائیں گے۔ ایک بات، دوسری بات اللہ فرما رہے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ پس جو کوئی ہو تم میں سے مریض یا ساتھ اس کے تکلیف ہو اس کے سر میں، تو چاہیے کہ وہ فدیہ دے یا روزہ رکھے یا قربانی دے۔ اب جو پرانے زمانے میں لوگ حج پہ اور یا عمرے پہ جاتے تھے تو وہ ایک طویل اور ایک سخت سفر ہوتا ہے حج کا یا عمرے کا، میقات پہلے شروع ہو جاتی ہے، تو لوگ کیا، جب احرام آپ باندھ لیں تو آپ کو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی بال نہ ٹوٹ جائے۔ بال اگر ٹوٹتا ہے تو اس کے اوپر ایک دم پڑ جاتا ہے، اور کیونکہ بحری سفر بھی چل رہا ہوتا تھا، کئی ہفتے ہو جاتے تھے، بحری سفر کے اندر لوگوں کے سر میں جوئیں پڑ جاتی تھیں۔ آپ ریگستان میں جا رہے ہیں، جسم میں مٹی آگ پڑ گئی ہے، جسم گندا ہو گیا ہے، بال گندے ہو گئے، لوگ نہاتے نہیں تھے کہ بال ٹوٹ جائیں گے، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان کے سر میں زخم ہو جاتے تھے جوؤں کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے، کسی اور چیز کی وجہ سے۔ اور آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ عمرہ کر رہے ہو یا حج کر رہے ہو، آپ گر گئے تو آپ کے سر پہ چوٹ لگ گئی، کسی قسم کی صورتحال ہو سکتی ہے، آپ کو اس کی صفائی کرانا پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے احرام باندھا ہوا ہے یا حج کا یا عمرے کا، اور آپ کو اپنے بال اگر منڈوانا پڑ گئے ہیں احرام کو اتارنے سے، سارے چیزیں کرنے سے پہلے، تو آپ کو اس کی ایک پینلٹی ہے، وہ اس کو چاہیے فدیہ دے وہ، اور وہ فدیہ کیا ہے؟ یا آپ روزے رکھیں، یا آپ قربانی دیں، یا آپ کسی کو صدقہ دیں۔ اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے جس کے راوی حضرت کعب ابن اجر رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اس کو 3 روزے رکھنے چاہیے، یا وہ 6 مساکین کو کھانا کھلائے فطرانہ کے حساب سے، کہ جو بھی اس کے زمانے میں جو فطرانہ چل رہا تھا ہر ایک کو فطرانہ کے حساب سے 6 لوگوں کو کھانا کھلائے، یا وہ بھیڑ یا مینڈھا جو بھی اس کی قربانی کرے، تو یہ اس کی کمپنسیشن ایک طرح کی۔ یہ ہم نے دوسری صورتحال ڈسکس کر لی، اس آیت مبارکہ میں آئی ہے۔ جو تیسری صورت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، پس جو کوئی تم میں سے فائدہ اٹھائے 7 عمرے کے حج کے ساتھ، یعنی کہ حج کے ساتھ وہ عمرہ بھی کر لے، پس اسے چاہیے کہ وہ قربانی دے، اسے بھی قربانی دے جو میسر ہو۔ اس آیت مبارکہ کی جو یہ حصہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر اب 3 قسم کے لوگ حج کرتے ہیں جو ہم لوگ جانتے ہیں۔ ایک ہے حج تمتع، ایک ہے حج قران، اور ایک ہے حج افراد، جو بر صغیر کے اندر پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، دنیا کے عام طور پہ جس میں کیا جاتا ہے وہ عام طور پہ حج تمتع۔ حج تمتع کے اندر کیا ہوتا ہے، جن لوگوں نے حج کیا وہ بہت اچھا جانتے ہیں، آپ لوگ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی حج پہ جائیں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ حج تمتع کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں پاکستان سے حج کے لیے تو آپ نیت کر لیتے ہیں کہ میں عمرہ بھی کروں گا اور میں حج بھی کروں گا۔ اسلام سے پہلے عربوں کے اندر یہ بات بہت بری سمجھی جاتی تھی کہ وہ ایک ہی سفر کے اندر حج اور عمرہ کر لیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی 2 عظیم الشان عبادات ہیں، تو آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ حج کے اندر آپ ساتھ میں عمرہ بھی کر لیں؟ یہ تو آپ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کو جو عمرے کی عبادت ہے اس کو آپ ڈی گریڈ کر رہے ہیں، یا اس کی جو ویلیو اس کو آپ کم کر رہے ہیں۔ یہ اسلام سے پہلے وہاں پہ اس طرح کی روایات تھی، جب بھی ان لوگوں نے رجب کا مہینہ خاص طور پہ عمرے کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ حج کے اندر وہ لوگ عمرہ نہیں کرتے تھے، لیکن جب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آئی، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں کہ اسلام صرف عرب میں تو نہیں رہنا، اب لوگ امریکہ سے بھی حج کرنے آئیں گے، آسٹریلیا سے بھی جائیں گے، پاکستان سے بھی جائیں گے، کہیں سے بھی جائیں گے، تو ایک بار بار جانا حج اور عمرے کے لیے ایک تکلیف دہ کام ہوتا ہے لوگوں کے لیے، جس طرح کے آج کل کے حالات چل رہے ہیں اور جو بھی کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دے دی کہ اب ہم لوگ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے 3 قسم کے حج ہوتے ہیں۔ ایک ہے حج تمتع۔ حج تمتع کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حج کی نیت کی، آپ سعودی عرب گئے تو پہلے آپ نے عمرہ کر لیا، احرام آپ نے باندھ لیا میقات سے، جہاں سے شروع ہوتی ہے اس سے پہلے آپ نے عمرہ کیا، اور عمرے کے بعد آپ نے حلق کیا، اس کے بعد آپ نے احرام اتار دیا۔ پھر آپ کی زندگی جب تک 8 ذی الحج نہیں آتی ویسے ہی جیسے ایک عام سعودی شہری کی ہوتی ہے، آپ شلوار قمیض بھی پہن سکتے ہیں، آپ پینٹ شرٹ بھی پہن سکتے ہیں، آپ ایک مسلمان کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن 8 ذی الحج کو جب حج شروع ہوگا تو پھر آپ کو دوبارہ احرام پہننا پڑ جائے گا۔ 8 ذی الحج کی شام کو آپ منا میں جائیں گے، اگلی صبح عرفات میں جائیں گے، رات کو مزدلفہ میں جائیں گے، اس کے بعد صبح دوبارہ منا آئیں گے، اور 10 ذی الحج کو آپ نے حلق کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، رمی کرنی ہے اور طواف الوداع کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ اپنا احرام اتار دیتے ہیں۔ اس میں آسانی ہے کہ درمیان میں آپ احرام اتار سکتے ہیں۔ جو حج قران ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ نیت کر لی ہے کہ میں نے حج اور عمرہ کرنا ہے، چاہے آپ 40 دنوں کے لیے ہوں یا وہ 7 دنوں میں کریں یا 10 دنوں میں کریں، آپ اپنے احرام نہیں اتار سکتے۔ آپ نے جب احرام پہن لیا عمرے کے لیے تو وہ احرام اترے گا حج کے بعد ہی۔ تو یہ ہے حج قران۔ تو اللہ تعالیٰ ان 2 حجوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، اور حج افراد وہ نکلا ہے فرد کی جمع افراد سے، اس میں یہ کہ آپ صرف اور صرف حج کر سکتے ہیں حج کی نیت کے ساتھ، آپ عمرہ نہیں کر سکتے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ 2 حجوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، حج تمتع، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے حج تمتع کو مستحسن کر دیا ہے، یہ آسان چیز کر دی ہوئی ہے، جب بھی میجورٹی مسلمان حج تمتع کرتے ہیں۔ تو حج تمتع اور حج قران کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ ایک طرح کی کمپنسیشن ہے، تو اگر آپ عمرہ بھی کر لیں اور حج بھی کر لیں تو آپ کو چاہیے کہ قربانی دیں۔ اس کے بارے میں ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کی مختلف آراء ہیں، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو الگ الگ قسم کی ہدایات دی ہیں، لیکن ہم کو چاہیے کہ ان کے تقوی کو ہم بھی سیکھیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا شکرانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک آسانی دی ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم شکرانہ ادا کریں، اس کے لیے ہم ایک قربانی کرتے ہیں، اور اس قربانی کا گوشت ہم خود بھی کھا سکتے ہیں، جیسے ہم لوگ عام طور پہ جو ہمارے حاجی جاتے ہیں پاکستان سے ویسے کرتے ہیں۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا جبر ہے کہ آپ نے ایک ہی سفر کے اندر حج بھی کر لیا اور عمرہ بھی کر لیا، تو آپ کر تو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے، لیکن وہ قربانی ایک صدقہ ہوگی اور آپ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ الگ الگ رائے ہیں، لیکن جو جس کو سمجھ آئے، کیونکہ عرب کے اندر امام شافعی کی رائے کو زیادہ مانا جاتا ہے،
اور بر صغیر میں امام ابو حنیفہ کی رائے کو زیادہ مانا جاتا ہے۔ تیسری صورتحال ہم نے یہ ڈسکس کی کہ اگر آپ نے عمرہ اور حج کر لیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قربانی دیں۔ اب جو چوتھی صورتحال آ رہی ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، بس اگر کسی نے حج تمتع یا حج قران کر لیا ہے جس میں عمرہ بھی ساتھ ہوا ہے لیکن اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں قربانی کے، تو اب وہ کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ 10 روزے رکھے، جس میں سے 3 روزے اس نے رکھنے ہیں ذی الحج کے ایام کے اندر، یعنی کہ 9 ذی الحج سے پہلے، کیونکہ 10 12 11 تو عید کا دن ہے، اس میں تو روزے نہیں رکھ سکتے۔ باقی 7 روزے وہ رکھ سکتا ہے حج کے دنوں کے بعد بھی۔ اگر اس کی فلائٹ 25 ذی الحج کو ہے تو مکے میں بھی رکھ سکتا ہے، اگر وہ پاکستان آ کے رکھنا چاہتا ہے تو جب بھی رکھ سکتا ہے، لیکن وہ متصل روزے ہوں گے ساتھ آگے، کیونکہ اس کے آگے فرمانے تعالیٰ تل کا عشرۃ کاملہ، یہ مکمل 10 ہیں، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ اس کے اندر 2 پارٹس ہیں، ایک وہ پارٹ کہ جس کے پاس پیسے ختم ہو گئے، یہ حکم ہے آفاقی لوگوں کے بارے میں جو کہ مکے کے رہائشی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ واسطے نہیں ہیں ان لوگوں کے جو رہتے ہیں مسجد حرام کے ارد گرد، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے روزہ رکھنے والی بات، کیونکہ اگر کوئی مقامی لوگ کسی کے پاس پیسے ختم ہو گئے تو وہ اپنے گھر جا کے پیسے لے کے آ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ اپنی کسی دوست سے پیسے لے سکتا ہے کیونکہ وہ مقامی رہنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ ہے کام، اگر کسی کے پاس حج تمتع یا حج قران کرنے کے بعد پیسے ختم ہو گئے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 روزے بعد میں رکھے، لیکن مقامی لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اگر پیسے ختم ہو گئے تو مقامی لوگوں کے بارے میں ایک بات اور یہ، مقامی لوگوں کے بارے میں حکم ہے حج افراد کا، کہ وہ ایک سفر کے اگر مکے کے رہنے والے ہیں تو وہ 2 ساتھ میں حج کے عمرہ نہیں کر سکتے، وہ صرف حج ہی کر سکتے ہیں وہاں پہ، اس لیے ان کے اوپر یہ قربانی ویسے بھی نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں دم جنایت، جو کمپنسیشن کی ہے حضرت امام شافعی کی ٹائم کے اندر۔ اصل بات جو اب آ رہی ہے واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ شدید ترین بدلہ لینے والے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ آیت مبارکہ بھی ختم ہو رہی ہے اور رکوع نمبر 24 بھی ختم ہو رہا ہے، اور ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ اس رکوع مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع کیا حج سے، پھر 5 آیتیں آئیں قتال فی سبیل اللہ کی، پھر 1 آیت آئی انفاق فی سبیل اللہ کی، اور پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 صورتحال بتا دی کہ حج اور عمرے میں کیا کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن جو جڑ ہے وہ ہے اللہ کا تقویٰ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ جنگ کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کسی سے دشمنی کی خاطر اس پہ زیادہ ظلم کرو گے یا اپنوں کی بدلہ لوگے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ویسی جنگ ہوگی۔ جنگ صرف اور صرف ایک اسلامی منظم معاشرہ کر سکتا ہے، اللہ کی حدود کے اندر کر سکتا ہے، اور صرف وہی معاشرہ کر سکتا ہے جس کے اندر اسلام نافذ ہو۔ اور جنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے، کسی جگہ پہ مذہبی جبر ہو رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ جہاد کر سکتے ہیں۔ پاکستان کیوں بنا؟ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ وہاں پہ بر صغیر کے اندر لوگ کہتے تھے، مسلمان کہتے تھے کہ ہم کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ہم گائے کی قربانی نہیں کر سکتے، ظلم ہو رہا تھا، ایک مذہبی جبر ہو رہا تھا، مسلمان کا نام سنتے تھے اسے مار دیا جاتا تھا کچھ جگہوں پہ۔ اس آیت مبارکہ کی بنیاد دیکھیں تو پاکستان اسی کی بنیاد پہ بنا ہے۔ جہاں جہاں پہ مذہبی جبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اسلامی معاشرے کو کہ اگر اس کے اندر طاقت کا ریشو 1:2 ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ وہ معاشرہ چل رہا ہے، جیسے ہم نے آیت بر پڑھی ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا، سچ بولنا، زکوٰۃ دینا، نماز کو قائم کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، محلے داروں کا خیال کرنا، ٹریفک لائٹس کو نہ توڑنا۔ اگر کوئی ایسا معاشرہ ہے تو وہ جنگ پہ جا سکتا ہے، اگر میں کوئی ایسا معاشرہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہاد کا حکم بھی نہیں دیتے، کیونکہ اور روح کیا سب چیزوں کی، چاہے وہ جہاد ہو یا وہ حج ہو یا وہ روزہ ہو یا وہ نماز ہو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کر دی ہیں اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا، اگر آپ نے اسے توڑا تو آپ نے اپنی نفس کی پوجا کی، آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ شدید سزا دینے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے روح سے اگر آپ نے کوئی اللہ تعالیٰ کا احکام توڑا ہے، آپ نے کسی شاعر کی جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی عزت کرنی چاہیے، اپنی عزت نہیں کی، آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم توڑا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شدید عذاب دیں گے۔ یعنی کہ 2 چیزیں آئی ہیں، ایک انسان کی روح جو ہے وہ انسان کو تقویٰ سکھاتی ہے، اور جو ظاہری کے اندر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم توڑا ہے تو اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم لوگوں کو کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھا رہے ہیں اس باب کے اندر سورہ بقرہ کے نصف ثانی کے اندر کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے۔ سابقہ مسلمان امت جس کو ہم لوگ انتہائی نفرت کے ساتھ یہودی کہتے ہیں، اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ اس کے ساتھ بھی مسئلہ یہ تھا، ان کے پاس بھی سارے قوانین یہ تھے جو ہمارے پاس ہیں آج، لیکن تقویٰ ختم ہو گیا تھا۔ جو روح ہے جس چیز کی، جو اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دیتے ہیں وہ ان سے ختم ہو گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا سرمن آف دا ماؤنٹ کے اندر، تم لوگوں کی مثال اس طرح کی ہے
جس طرح کلی لگی ہوئی قبریں، بوسیدہ قبریں، اندر سے تم لوگ گل سڑ چکے ہوئے لیکن اوپر سے صحیح نظر آتے ہو. کیوں ہوا تھا؟ یہ تقویٰ ختم ہو گیا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا عدل کا نظام کیسا ہے، ہمارا انصاف کا نظام کیسا ہے، تو اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہمارے اندر کتنا تقویٰ رہ گیا اور کتنا تقویٰ ختم ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم لوگوں کو کہ ہم تقوی پہ اپنی زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کریں جس کی وجہ سے ہم تقوی کے مزید قریب پہنچ جائیں. صدق اللہ عظیم. جزاک اللہ.